بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے، ان کی قبروں میں نور ہو اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بہترین تحفہ دعا ہے، اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ والدین کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بلند و بالا ہے۔ ذیل میں کچھ اہم نکات قرآن و سنت سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں والدین کی عظمت۔ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان کے سامنے عاجزی و انکساری کا حکم۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت و محبت کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا دو۔ احادیث مبارکہ میں والدین کا مقام۔ جنت والدین کی رضا میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز وقت پر پڑھنا۔ پھر فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بخاری و مسلم۔ والدین کی خدمت افضل جہاد ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ مسند احمد کی یہ بڑی ہی خوبصورت اور پیاری روایت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ماں کا درجہ باپ سے درجہ زیادہ ہے۔ آئیے روایت سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ تو فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پھر عرض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ۔ بخاری مسلم۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماں اور باپ کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت عظیم ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ذیل میں ماں اور باپ کی فضیلت پر چند نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید سے والدین کی فضیلت۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے مقام، والدین کی دعا کا مقام۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سبحان اللہ۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہے۔ جامع ترمذی۔ جنت والدین کے قدموں تلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مسند احمد۔ وظیفہ۔ ہر روز نماز فجر کے بعد ایسا وظیفہ جس سے والدین کی انشاءاللہ الکریم مغفرت ہوگی۔ ہر روز نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ دعا کم از کم 7 مرتبہ دل سے پڑھیے، ساتھ میں ان کے لیے مغفرت، درجات کی بلندی اور قبر کی روشنی کی دعائیں بھی مانگیں۔ یاد رکھیں جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ کل کو ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس وظیفے کو کبھی نہ چھوڑیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ عمل عام ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت، ان کی قدر اور ان کے لیے دعا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے یوٹیوب چینل۔ ہماری گزارش ہے کہ دینی معاملات میں ہمیشہ علماء کرام سے رہنمائی لیں اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اللہ رب العالمین دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔